نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی جو شانیں بیان کی ہیں تو ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کہ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور اس راستے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فرمایا یہ ان پر اللہ کا فضل ہے اور رب جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے۔ حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پاک باز بلند مرتبہ عالی شان ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی ساری زندگی درس و تدریس، بیت و ارشاد، تبلیغ دین، حقانیت اسلام پر دلائل اور لوگوں کو اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور معرفت کا سبق دیتے گزر گئی۔ بچپن سے ہی کچھ طبیعت اللہ نے ایسی عطا فرمائی تھی، کچھ لوگوں کو رب چن لیتا ہے نا اپنے فضل سے، کہ حضرت قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ استغراق کی کیفیت میں، حال کی کیفیت میں اکیلے نکل جانا، اللہ کی یاد میں مشغول رہنا، اور اتنا سارا قرب انہیں حاصل ہے اللہ کی توفیق سے کہ وہ حضور کی نسل پاک میں سے ہیں، حضور کے دین کے اتنے بڑے نمائندے ہیں، محبوب کی بارگاہ کی حضوری والے ہیں، لیکن پھر بھی ہر وقت کہتے ہیں کہ اج سکھ متراں دی بدھیری ہے۔ وہ تڑپ ان کی ہمیشہ تازہ رہتی، اپنی محبت کا خراج ہر وقت وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے رہتے۔ وہ اس قدر زیادہ حضور کی محبت میں محو ہو گئے تھے کہ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ اب میں نے اپنی زندگی کے سارے اوقات مدینہ شریف میں ہی گزارنے۔ وہ تشریف لے گئے، لیکن وہاں سے پھر انہیں غیبی اشارہ ہوا، وہاں سے پھر اللہ والوں نے انہیں یہ پیغام دیا کہ ہندوستان میں، جو اس وقت پاکستان اور ہندوستان اکٹھا تھا، کہ وہاں تو ایک فتنہ رونما ہوا چاہتا ہے اور آپ کو اس کی سرکوبی کرنی ہے۔ حضرت ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جو اپنی تسبیح کے دانوں پر تو غور کریں لیکن امت میں پھیلنے والے وسوسوں کا بالکل ادراک نہ رکھیں۔ ان لوگوں میں سے نہیں تھے کہ جنہیں کتابیں پڑھنا پڑھانا تو ضرور آئے لیکن سمجھانا بالکل بھی نہ آئے۔ حضرت گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے جو نہیں تھے جو صرف اپنی خانقاہ، اپنی مسجد، اپنا مدرسہ، اپنے ارادت مندوں کا دفاع کریں، بلکہ وہ دین کا دفاع کرنے والوں میں سے تھے۔ جب انگریزوں کے اشاروں پر ان کے ایک تنخواہ خاص شخص نے، مرزا غلام احمد قادیانی نے، کچھ بزدلانہ دعوے کرنے شروع کیے اور سادہ لوگ مسلمانوں کو پھسلانا شروع کیا، اور اس نے اپنی جھوٹی نبوت کا دعویٰ بار بار لوگوں کے سامنے مختلف روپ دھار کے رکھا، تو لوگ بڑی جلدی سادہ لوگوں کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امت میں کچھ پریشانی پھیل گئی، اللہ نے توفیق دی، اللہ نے توفیق دی، اور حضرت گولڑوی میدان میں آ گئے۔ حضور غوث پاک کے شہزادے نے ہر مقام پہ ڈٹ کے، ہر جگہ کھڑے ہو کے اس فتنے کا مقابلہ کیا۔ 2-3 روپ مرزا قادیانی نے دھارے تھے۔
ایک تو وہ کچھ ایڑے ترچھے لفظ لکھتا تھا اور بعض لوگوں کو اپنی علمیت کے ساتھ اپنے قلم کے ساتھ قائل کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اسے پتہ نہیں تھا نا کہ میرا قبلہ عالم گولڑوی سے پالا پڑا ہے، یہ وہ صوفی تو نہیں ہے جنہیں دو جملے پڑھنے لکھنے ہی نہ آئے، یہ تو وہ بیدار مغز آدمی ہے کہ جو ناظرہ قرآن پاک پڑھنے استاد کے پاس بیٹھے ہیں اور ناظرہ پڑھتے پڑھتے ہی سارا قرآن پاک یاد کر لیا ہے۔ جب اس نے قلم کے زور پر کچھ شرارت شروع کی تو حضرت نے شمس الہدایہ کے نام سے کتاب لکھی اور آپ نے اس کے جتنے دعوے تھے ان سب کا رد کیا اور پوری دلیری کے ساتھ رد کیا۔ پھر سیف چشتیائی لکھ کر تو آپ نے گویا قلم ہی توڑ دیا۔ اتنے مضبوط دلائل کے دو آج بھی علم و فن رکھنے والے لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں، اس میدان میں بھی حضرت نے اس کو شکست فاش دی۔ پھر اس نے ایک اور روپ دھارا، میرے مقابلے میں آ جاؤ، میرے مقابلے میں آ جاؤ، مجھ سے مناظرہ کر لو۔ یہ بھی کچھ لوگ اپنے کمرے کے اندر بیٹھ کر اور اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر اور اپنے لوگوں کے بیچ بیٹھ کر یہ دعوے کر دیتے ہیں۔ اپنوں میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن میدانوں میں مقابلہ کرنا ذرا مشکل کام ہوتا ہے۔ اس نے جب پکارا تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب انہوں نے کہا تو جہاں مناظرہ کرنے کو کہے گا نا، جہاں، میں وہیں تیرا تعاقب کروں گا۔ لاہور کا ٹائم طے ہوا، 25 اگست کا وقت طے کر لیا گیا۔ قربان جائیں، ہزاروں لاکھوں مرید ہیں، نظام چل رہا ہے، لیکن امت کو فتنوں سے بچانے کی اتنی کوشش ہے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب خود نکلے اور آپ اس ترتیب سے آئے کہ گولڑا شریف سے لاہور تک ہر ریلوے اسٹیشن پر حضور کے غلام پھولوں کی پتیاں بھی پھینکتے تھے اور اپنی آنکھوں کا فرش بھی بناتے تھے۔ شان و شوکت کے ساتھ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسل پاک کا یہ شہزادہ لاہور پہنچا۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جن کو دیکھ کے رب یاد آ جاتا ہے، ان کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، حضور کا دست کرم ان کے پیچھے ہوتا ہے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے آئے، لیکن مرزا کو جرت ہی نہیں ہوئی مقابلے میں آنے کی۔ ایک بہانہ کر، دوسرا بہانہ کر، آپ میرے مقابلے میں تفسیر لکھیں تو حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کہنے لگے تو لکھنا، تو کہتا ہے میں اپنے قلم سے لکھوں گا اور مجھے امید ہے کہ میں اللہ کی توفیق سے قلم کو اشارہ کروں گا تو قلم خود لکھنا شروع کر دے گی۔ آپ نے فرمایا آنا کس میدان میں آتا ہے، لیکن وہ میدان مناظرہ میں بھی حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ پھر ایک ہوتا ہے سادہ لوگوں کو قابو کرنا، سادہ لوگوں کو کرامتیں سنا کر یہ کر دیا جائے گا، میرے سامنے آؤ میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کروں گا۔ اس نے حضرت پیر صاحب کو پکارا، کہنے لگا میرے سامنے آئیں، میں کچھ کوڑوں پہ ہاتھ پھیروں گا، انہیں شفا ہو جائے گی، فلاں بیمار کے بارے میں میں دعا کروں گا، اسے شفا ہو جائے گی۔ تو حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے تو ابھی وہیں الجھا ہوا ہے، او آ تو صحیح نہ مقابلے میں، آ تو صحیح نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، تو آ تو صحیح۔ فرمانے لگے تو کہتا ہے کہ تلوار کوڑے کو اور بیمار کو شفا دینی ہے، تو آ تو صحیح۔ مجھے امید ہے کہ یہ مسئلہ میری ذات کا نہیں، دین کی حقانیت کا ہے۔ تو مردہ بھی زندہ کرنے کو کہے گا تو میرا رب میری مدد کرے گا اور تجھے مردہ بھی زندہ کر کے دکھا دیں گے۔ لیکن اس کو یہاں بھی آنے کی جرت نہ ہوئی۔ ایک مرد درویش نے، ایک فقیر فاقہ مست نے، حضرت قبلہ عالم گولڑوی نے ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ قیامت تک کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہ بچی، منہ چھپانے کو جگہ نہ بچی۔ دعا یہ ہے رب قدیر کی بارگاہ میں کہ عرش کا مالک ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ دعا یہ ہے کہ کائنات کا مالک ہمیں اپنے بزرگوں کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔